لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وقال تبارك وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إذ همت طائفتان منكم أن يفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، بزرگان محترم، سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا ترتیب و تسلسل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال کے واقعات، احوال، غزوات اور شمائل کا آپ حضرات کے سامنے ذکر شروع ہوا تھا۔ شوال المکرم سن 3 ہجری میں اسلام کا عظیم الشان غزوہ احد رونما ہوا۔ یہ غزوہ احد کئی لحاظ سے اہم ہے۔ قرآن کریم میں کثرت سے اس کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے احوال پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ احد کا ذکر ہے،
اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے بہت سی تعلیمات ہیں، تربیت کے لیے بہت سے دروس ہیں، اور بہت ساری تاریخ کے اسباق ہیں اس غزوہ احد کے اندر۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ تعداد اسلحے کی کمی کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، فرشتے اتارے اور خاص نصرت سے نوازا۔ 313 مسلمانوں کا 1000 پر غلبہ ہوا۔ مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، نامی گرامی وڈیرے چودھری بڑے جن کے ناموں کی ایک دھاک تھی عرب کے اندر، وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 70 قتل ہوئے۔ ان کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں ڈالا گیا، پھر 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہوئے۔ تو ایک ذلت آمیز شکست تھی مکہ کے قریشیوں کی۔ پھر آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں، بدلہ لینے کے لیے جناب ابو سفیان مدینے پہ حملے کے لیے آئے، غزوہ سویق ہوا، اس میں الٹا وہ اپنا سامان رسد پھینک کر چلے گئے۔ اور پھر پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا کہ وہ اپنا تجارتی لشکر مدینے کے راستے کو چھوڑ کر عراق کے راستے لے جا رہے تھے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 100 صحابہ کے لشکر نے ان پہ حملہ کیا اور 1,00,000 درہم مال غنیمت حاصل کیا۔ تو یہ ایسی پے در پے ذلتیں تھیں مکہ کے کافروں کے لیے، مکہ کے مشرکین کے لیے، کہ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ کے نبی کو تسلیم کر لیں، یا پھر ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں، یا آر یا پار۔ لیکن ابھی ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی، ابھی دیر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں۔ بدر میں جو تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر بچ کر نکل گئے تھے، ان میں 1000 اونٹ تھے، 1000 50,000 دینار سونا تھا۔ 20 دینار بنتے ہیں 7.5 تولے سونا، 20 دینار، اور یہ تھا 50,000 دینار۔ اندازہ لگا لو کتنے من سونا ہوگا۔ یہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بابا منافع ساری زندگی کھائیں گے، یہ منافع لگا دو، اب انتقام کے لیے، بدلے کے لیے منافع خرچ کر دو، اصل سرمایہ لوگوں کو واپس کرو، لیکن پروفٹ نہیں دینا، منافع کسی کو نہیں دینا، ہم نے اس منافع سے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، جنگ کرنی۔ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے اونٹ بھی بیچ دیے گئے، 1000 اونٹ بیچ دیے گئے۔ اب 1000 اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی؟ اور منافع جو انہیں آنا تھا وہ 100% تھا،
ایک دینار پہ ایک دینار. کسی کا اگر اس قافلے میں ایک دینار تھا تو ایک دینار اس کا منافع تھا. تو اگر 50,000 دینار ہو تو 50,000 منافع. یہ منافع کی ساری رقم انہوں نے الگ کر کے رکھ دی. اور بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 25,000 دینار مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مشرکین مکہ نے، مکہ کے قریشیوں نے الگ کر لی. 25,000 دینار کی ضخیم رقم. عامر ابن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویتب بن عبد العزى، صفوان بن امیہ، یہ بعد میں سارے صحابی بن گئے، مسلمان ہوئے. اور جو جو لوگ بدر میں قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء اکٹھے ہو کر سردار جناب ابو سفیان کے پاس آئے. اور بعض روایات میں آتا ہے ابو سفیان ان کے پاس چل کے گئے کہ یہ منافع اب انتقام میں لگانا چاہیے اور ہم سب کو اب فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے. طے ہو گیا اب مسلمانوں سے جنگ لڑنی ہے. چنانچہ ایک وفد انہوں نے عامر بن عاص، عبداللہ بن زبعری اور حبیرہ بن ابی وہب پر مشتمل ارد گرد قبائل میں بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکائیں، تیار کریں. آگ لگا دو، اشتعال پھیلا دو، بھڑکا دو مسلمانوں کے خلاف. زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جائیں، حضور سے لڑنے کے لیے مدینے جائیں. اور ان سب کا ایک نعرہ تھا، اور وہ یہ نعرہ تھا: ان محمدا قد وطرکم وقتل صنادیدکم فاعینونا بہذا المال. محمد نے تمہاری تو نسلیں ختم کر ڈالی، تمہارے بڑوں کو قتل کر ڈالا، یہ مال خرچ کرو، اس مال کے ساتھ ہماری امداد کرو اور بدلہ لو. ابو عزہ ایک شاعر تھا، یہ بدر میں گرفتار ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ آج کے بعد تو مسلمانوں کو بک بک نہیں کرے گا، تو بد زبانی نہیں کرے گا، مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں پڑھے گا، ترانے نہیں بنائے گا، مسلمانوں کے خلاف تو قصیدے نہیں پڑھے گا. وہ وعدہ کر کے آیا تھا. لیکن اسے بھی اکسایا مکہ کے قریشیوں کے سرداروں نے، اسے بھی اکسایا. اسے کہا کوئی نہیں تو بھی جا قبائل میں اور آگ لگا دے مسلمانوں کے خلاف قصیدے پڑھ کر، اشعار پڑھ کے آگ لگا دے. اگر ہم جنگ جیت کے آئے تو تجھے مال کی بہتات کر دیں گے، اور اگر تو قتل ہو گیا، ہم جنگ میں ہار گئے، تو تیری بیٹیوں کی کفالت ہمارے ذمے. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لوگوں کو بھڑکانے شروع کر دیا. اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اللہ نے قرآن اتارا: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، یہ کافر اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، ليصدوا عن سبيل الله، تاکہ اسلام کا راستہ روک دیں.
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ. یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں خرچ کریں گے، پھر پچھتائیں گے، پھر ہار جائیں گے، پھر شکست کھائیں گے. اللہ نے پیشین گوئی کر دی، پیسہ بھی ان کا برباد ہوگا، شکست بھی ان کا نصیب ہے، انہیں حسرت بھی ہوگی، انہیں افسوس بھی ہوگا، یہ ذلیل بھی ہوں گے، یہ رسوا بھی ہوں گے، یہ شکست خوردہ بھی ہوں گے. دولت ان کو نہیں بچا سکے گی، پیسہ ان کو نہیں بچا سکے گا. گزشتہ سال جب امریکہ افغانستان چھوڑ کے گیا تھا اور طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ کا 5,000 ارب ڈالر خرچ ہوا ہے اس جنگ پہ، اور بالآخر پچھتائے اور شکست کھا کے بھاگے. اور قرآن کی یہ آیت ان پر بھی فٹ آئی. قرآن تو 14 صدیوں کے لیے تھوڑی ہے، قیامت تک کے لیے ہے قرآن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. یہ دنیا جہان کے کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ. یہ خرچ کر کے پچھتائیں گے اور ہار جائیں گے. کل مشرکین مکہ ہار گئے تھے، پچھتائے تھے، آج امریکہ ہار چکا ہے، پچھتا رہا، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. 3,000 کا لشکر تیار ہو گیا مشرکین مکہ کا، روانہ ہو رہے ہیں مدینہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. 3,000 فوجی جنگجو، 700 زرہ پوش، لوہے کی جیکٹس اور لوہے کے لباس اور کرتے پہنے ہوئے ہیں تاکہ تلوار، تیر، نیزہ جنگ میں نقصان نہ پہنچے. 700 زرہ پوش، اتنی بڑی طاقت. 200 گھوڑے ہمراہ لیے، اور گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے کوئی سوار نہیں ہوا ان پر. ان کی لگامیں پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے لے گئے تاکہ یہ تھک نہ جائیں اور جنگ میں کام آئیں. ابو سفیان نے کہا میں تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، ہندا کو، تاکہ ہم تمہیں اپنی عزتوں کا پاس رہے، اور اپنی عزتیں بچانے کے لیے تم آخری حد تک لڑو، آخری دم تک لڑو. چنانچہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنی بیویاں بھی ساتھ لی. 15 خواتین بھی ساتھ تھی. انہوں نے دف لیے ہوئے تھے. قافلہ روانہ ہوا تو یہ دف بجا بجا کر بدر کے مقتولین کا نوحہ پڑھ رہی تھی، مرثیے پڑھ رہی تھی بدر کے مقتولین کے. یہ مرثیے وہاں سے شروع ہوئے، یہ نوحے وہاں سے شروع ہوئے. مرنے والوں کے نوحے پڑھتی تھیں اور روتی تھی اور رلاتی تھی اور اشتعال پھیلاتی تھی، جنگ کے لیے تیار کرتی تھی، آمادہ کرتی تھی. مرثیے پڑھ رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں کبھی ابو جال کو، کبھی عتبہ کو، کبھی شیبہ کو، کبھی ولید کو، کبھی امیہ کو، کبھی ابی کو. یاد کر رہی ہیں اور شعر پڑھ رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں، ڈول بجا رہی ہیں
اور لشکر روانہ ہو رہا ہے، 3000 کا لشکر ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کی روانگی کے بعد خط بھیجا